السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں محمد یونس قاسمی۔ ناظرین، انڈیا میں ان دنوں ایک بڑا جشن منایا جا رہا ہے، ہندوتوا کے نظریے اور RSS کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے کا جشن۔ جی ہاں، وہی RSS جس کے نظریے نے انڈیا کو جمہوریت سے مذہبی آمریت کی طرف دھکیل دیا ہے، جس کے ہاتھ مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور دلتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور جس کی فکری بنیاد نفرت، تشدد اور مذہبی بالادستی پر رکھی گئی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کے اظہار کے لیے ویڈیو کے نیچے موجود کومنٹ باکس کو ضرور استعمال کریں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، 1925 میں RSS کی بنیاد اس تصور پر رکھی گئی تھی کہ انڈیا صرف ہندوؤں کا ملک ہے۔ اس تنظیم نے اپنے آپ کو آزادی کی تحریک سے الگ رکھا۔ اس نے انگریزوں کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ گول والکر، ساورکر، ہیجوار، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے ہندوتوا نظریے کو سیاسی ہتھیار بنا کے پیش کیا۔ ان کا خواب ایک ہندو راشٹر تھا جہاں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آج 100 سال بعد وہی خواب نریندر مودی اور یوگی جیسے شاگردوں کے ہاتھوں ریاستی پالیسی بن چکا ہے۔ ناظرین، ہندوتوا کوئی مذہب نہیں، یہ ایک منصوبہ ہے جس کا مقصد انڈیا کو صرف ہندو اکثریت کی ریاست میں تبدیل کرنا ہے۔ اس نظریے کے تحت مسلمان، عیسائی، سکھ اور دلت دوسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں۔ مساجد پر حملے، قرآن کی توہین، عیسائی چرچوں کو جلانا، دلتوں پر ظلم کرنا، یہ سب اس نظریے کی پیداوار ہے۔ یہ فکری ڈھانچہ ہٹلر کے نازیزم سے متاثر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں نسل کے نام پر ظلم ہوا تھا اور یہاں مذہب کے نام پر ظلم ہو رہا ہے۔ ناظرین، نریندر مودی جو آج انڈیا کے وزیر اعظم ہیں، RSS کے پرانے پرچارک رہے ہیں۔ بی جے پی دراصل RSS کا سیاسی چہرہ ہے۔ کشمیر کی آئینی حیثیت کا خاتمہ ہو، مسلمانوں کے لیے شہریت کا قانون ہو، وہاں کی مساجد میں اذان پر پابندیوں کا لگنا ہو، مساجد کا گرایا جانا ہو، اور لو جہاد جیسے الزامات اور اس طرح کے قوانین سامنے آتے ہوں، یہ سب اسی نظریے کے مظاہر ہیں۔ انڈیا اب کوئی جمہوری ملک یا جمہوریت نہیں رہی وہاں پر، بلکہ اکثریت کی ایک آمریت بن چکا ہے۔ آج انڈیا میں مسلمان اپنے ایمان اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ گائے کے نام پر قتل، نماز پر حملے، گھروں پر بلڈوزر اور بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاریاں، یہ سب وہاں روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں۔ عیسائیوں، سکھوں اور دلتوں کے لیے بھی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ہندوتوا نے پورے سماج میں خوف کا ایسا جال بچھا دیا ہے کہ اب ہر غیر ہندو اپنی عبادت سے پہلے اپنی جان کی فکر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ خطرہ اب صرف انڈیا تک محدود نہیں رہا۔ ہندوتوا کی زہریلی سیاست نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا تک سرایت کر رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے خلاف مذہبی نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اگر اس نظریے کو لگام نہ ڈالی گئی تو یہ پورے جنوبی ایشیا کو آگ میں جھونک دے گا۔ یہ ایک نئی مذہبی خانہ جنگی کا آغاز بن سکتا ہے، جس کے شعلے سرحدوں سے آگے بڑھ کر دنیا کے امن کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ناظرین، انڈیا کبھی گاندھی، نہرو اور ابوالکلام آزاد کا ملک ہوا کرتا تھا، جہاں سیکولرزم ایک قومی پہچان سمجھا جاتا تھا، مگر آج وہی انڈیا RSS کے نظریے کے پنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اب آئین کی حرمت باقی نہیں رہی، آزادی اظہار ختم ہو چکا ہے، اور مذہبی شناخت وہاں پر جرم بن چکی ہے۔ جے شری رام بولنا حب الوطنی ہے، مگر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اشتعال انگیزی ہے۔ ناظرین، یہی ہندوتوا کی کامیابی ہے کہ اس نے ایک صدی میں انڈیا کے چہرے سے انسانیت کا رنگ مٹا دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا اس سب پر خاموش ہے۔ امریکہ، یورپ اور اقوام متحدہ سب دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ اگر یہی سب کسی مسلم ملک میں ہوا ہوتا یا ہو رہا ہوتا تو قراردادیں، پابندیاں اور عالمی تحریکیں شروع ہو چکی ہوتی، مگر چونکہ انڈیا خود کو جمہوری اور معاشی طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے،
اس لیے انسانی حقوق کے علمبردار اس فاشزم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہندوتوا کے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ انڈیا میں منایا جانے والا 100 سالہ جشن دراصل انڈیا کے زوال کی علامت ہے۔ یہ نظریہ انسانیت کے خلاف ایک 100 سالہ جرم ہے۔ یہ مذہب نہیں، سیاست کے لبادے میں لپٹی ہوئی نفرت ہے۔ اگر دنیا نے اسے روکنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا تو آنے والے برسوں میں مذہب کے نام پر نفرت اور تشدد پوری دنیا میں ایک نئی لہر کی صورت اختیار کر لے گا۔ لیکن یاد رکھیں، ظلم کا نظام جتنا پرانا ہوتا ہے اس کے خاتمے کا وقت اتنا قریب آتا ہے۔ سچ، امن اور عدل کی آواز آخرکار نفرت کے شور پر غالب آتی ہے، اور انشاءاللہ انڈیا میں بھی سچ، امن اور عدل کی آواز ہندوتوا کے ظلم پر غالب آ کے رہے گی۔